دولت کے پجاریوں کا عوام کی بینائی سے کھلواڑ، غیر معیاری انجیکشن کے انفیکشن سے 12 افراد کی بینائی چلی گئی۔ بیماری نے شہر میں پنجے گاڑے تو حکام کا بھی سخت ایکشن۔ شہر میں اویسٹن انجیکشن بنانے والی فیکٹری سیل کر دی گئی۔ معاملے کی انکوائری کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ غیر معیاری انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی دہائیاں۔ مریض عبداللہ خان کا کہنا ہے، اویسٹن انجیکشن لگنے کے چند گھنٹے بعد میری آنکھ سرخ ہو گئی اور نظر آنا بند ہو گیا۔ پچھلے 2 سال سے میرا علاج چل رہا تھا ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کا، کہ میری دونوں آنکھوں میں انجیکشنز لگتے ہیں۔ پرسوں میرا لاسٹ انجیکشن تھا میرے کورس کا رائٹ سائڈ والی آنکھ میں، جو کہ میں نے لگوایا، بٹ یہ انجیکشن بڑا مختلف تھا باقی انجیکشن سے۔ یہ کوئی انفیکشن ہو گیا مجھے انجیکشن کی وجہ سے، اور میں اکیلا ہی نہیں تھا اس کا شکار۔ میرے ساتھ جتنے میرے اس دن پیشنٹس اور بھی لگوا رہے تھے انجیکشن جو مجھ سے ایج میں بڑے تھے، جو رپورٹ سننے میں آئی ہیں جن پیشنٹ سے میں ملا ہوں، وہ بیچارے سبھی اسی کے مارے آئے ہوئے تھے کہ جو انجیکشن لگائے ان کو پرسوں ان سب کی آنکھ ختم ہو چکی ہے۔ آنکھوں کے غیر معیاری انجیکشن کا سکینڈل، پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کو متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ بتایا گیا اویسٹن انجیکشن کی ایک وائل 100 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے لیے 1.2 ملی گرام خوراک استعمال کی جاتی ہے۔ انجیکشن مختلف نجی اور آنکھوں کے ٹرسٹ ہسپتالوں کو دیا جاتا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کا دائرہ پورے صوبے میں پھیلانے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر معیاری انجیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا نوٹس لے لیا۔ سید محسن نقوی کا انکوائری رپورٹ آنے تک انجیکشن کی فروخت روکنے کا حکم۔ متاثرہ افراد کا بلا معاوضہ علاج کا اعلان۔ کہا، ذمہ دار ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ شہریوں کو بینائی سے محروم کرنے والے اویسٹن انجیکشن سے متعلق مزید انکشافات۔ صدر ڈرگ لائرز فورم نور مہر کہتے ہیں، نجی ہسپتال کے پاس کوئی مینوفیکچرنگ لائسنس ہی نہیں۔ تحقیقات کی جائیں کہ ڈاکٹرز اتنے سال سے یہ انجیکشن کیوں استعمال کر رہے تھے۔ ایک طرف آنکھوں کے علاج میں گورکھ دھندا تو دوسری طرف آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ متاثرہ افراد میں مرد، خواتین، بزرگ اور بچے شامل۔ ہسپتالوں میں آنکھوں کے مریضوں کا رش بڑھنے پر ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ چائنا کی وزٹ کے اوپر ابھی پہلے بھی یہی بات ہوئی ہے، ہم وہاں سے کچھ مانگنے نہیں گئے تھے، وہاں سے ٹیکنالوجی لانے کے لیے ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ اریگیشن ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ لائف اسٹاک ڈیری ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، ان ساری چیزوں میں ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی پی ایچ اے کے اوپر وہاں پہ ہم نے وہاں کا جو پلانٹیشن ہے اس کے اوپر کی ہے۔ تو ہمارا بڑا سینئر لیول کا ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پہ موجود تھا، مسلسل ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہے، میری اپنی بھی ہوتی رہی، سی ایس کی بھی، منسٹر صاحبان کی بھی، سب کی ہوتی رہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ آشوب چشم کی وبا پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی یقین دہانی۔ کہا، شہری موذی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ ہم نے چین سے کوئی چیز نہیں مانگی، دوست ملک کی ٹیکنالوجی اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انجیکشن سکینڈل کے بعد بخار کی غیر معیاری سیرپ کی فروخت کا انکشاف۔ ڈریپ نے بخار کی دوا کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دے دیا۔ پیڈولر سسپینشن کا الرٹ جاری۔ ڈریپ کے مطابق غیر معیاری دوا کا استعمال جگر اور گردے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈینگی کے وار برقرار، ایک ہی روز میں 42 افراد بیمار۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 42 تک جا پہنچی۔ رواں سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 1417 ریکارڈ۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ ضلعی انتظامیہ ڈینگی افزائش کی روک تھام کے لیے ان ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے ڈویژن بھر کے دورے۔ شالامار میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر فیکٹری مالک پر مقدمہ درج۔ متعدد کو نوٹسز جاری۔ لاروا برآمد ہونے والے گھروں میں سپرے کرایا گیا۔
मिनी पेट्रोल पंप्स और तेल एजेंसियों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा ऑपरेशन। 24 घंटे में 6 गैर कानूनी एजेंसियां और 5 LPG दुकानें सील। कार्रवाइयाँ इस्लामपुरा, समनाबाद और नसीराबाद में की गईं। आज मैं आया हूँ जज साहब के पास उनकी आदत करने। हमारे ज़ीरक और बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और उनके वालिद मोहतरम की कल बरसी है। वो हम पैगाम लेके आए थे कि उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है वो ग्रां कदर है, खराज तहसीन के लायक है। और आज कोई सियासी बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इयादत की है। निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए आया था, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी सालिक हुसैन बोले, आम इंतखाबात में अलायंस के हवाले से मशावरत की जाएगी। आज मिनिस्टर साहब आए जी यहाँ पे शुजात साहब की इयादत करने के लिए, और कल क्योंकि चौधरी ज़ुल्लाई साहब की बरसी भी है तो उनको भी खराज तहसीन पेश की है। और जिस तरह से उन्होंने भी जेल की सोबतें काटी और उनको प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस का भी खिताब दिया गया ह्यूमन राइट्स की तरफ से, तो मैं समझता हूँ हम इनके मशहूर हैं कि यहाँ पे आए और उन्होंने जो भी बात की वो मुल्क की। और चौधरी शुजात साहब ने भी अवाम जिन मुश्किलात में घिरे हुए हैं अपना उन्होंने वो भी कंसर्न शो किया है। हम इलेक्शन चाहते हैं और माजी में भी जब 2018 के नाम नहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया गया उस वक्त से लेकर आज तक हम मुसलसल साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। 2018 की तारीख अगर दोहराई गई तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाहमत करे। बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। किसी ने इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की तो मज़ाहमत करेंगे। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, नून लीग किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम इसका साथ देने के पाबंद नहीं। ट्रेन हादसे पर महकमा रेलवे का एक्शन। गफलत बरतने पर 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर किला सितार शाह और ड्राइवर भी शामिल। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। दस हुकूमती महकमे टैक्स गुजारों के 418 अरब रुपए हड़प कर गए। हुकूमत डिफॉल्टर महकमों की निजकारी के बजाय खामोश तमाशाई। महकमों में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, कैस्को, सुई सदर्न गैस और पाकिस्तान स्टील मिल्स शामिल। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कंपनी अफसरों ने एम्स फार्मेसी को नवाजते हुए 25 लाख रुपए का हैंड सैनिटाइजर खरीदा। खिलाफ कानून कंपनी को 1 करोड़ 41 लाख रुपए अदा किए। लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 18 रोज़ के दौरान बिजली चोरी पर 3674 मुकदमात का इंदराज। सिटी डिवीज़न पुलिस ने 810, कैंट में 972 और सिविल लाइन डिवीज़न ने 303 मुकदमात दर्ज किए। सियासतदान भी डाकुओं के निशाने पर। 3 डाकू साबिक लीगी MPA रबिया नुसरत से 50,000 रुपये मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने डकैती के बजाय छीना झपटी का मुकदमा दर्ज कर लिया। फुटेज के बावजूद मुलजिम पुलिस की पकड़ में ना आ सके। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। नवाकोट पुलिस ने 4 मनशियात फरोश धर लिए। मजमूई तौर पर 4 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालीमी इदारों के खिलाफ मनशियात फरोख्त करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी, मोटरसाइकिल, थाने या ट्रैफिक सेक्टर बंद करने का हुक्म। शहर में 190 मकामात पर नाकाबंदी। TTO की कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हदायत।
اٹلی کے 5 رکنی بین المذاہب وفد کی لاہور آمد، آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شا اور مولانا محمد عاصم مخدوم سے ملاقات کی۔ پاکستان میں بین المذاہب رواداری کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال، وفد کی قیادت سولین لوکا نے کی۔ معروف روحانی شخصیت حضرت میاں میر کا سالانہ عرس، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چادر پوشی کی تقریب میں شرکت، کہا اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنا کر ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ، نگراں وزیر اعلیٰ نے بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے سعید اسرار نے بریفنگ دی، کہا 7.3 کلومیٹر طویل منصوبہ 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ سید محسن نقوی کی منصوبے پر کام کے دوران ٹریفک کے لیے بہترین انتظام کرنے کی ہدایت۔ محکمہ انڈسٹریز کا ٹینریز کو شہروں سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ، پنجاب حکومت کا منصوبے پر اظہار برہمی، سیکریٹری انڈسٹریز کو لاگت اور تکمیل میں توسیع نہ کرنے بارے آگاہ کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے لاگت میں اضافے کو محکمہ انڈسٹریز کی مجرمانہ غفلت قرار دے دیا۔ ریسکیو کے ٹرینی ڈرائیورز کی مہارت کا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ، آئی جی موٹر وے سلطان خواجہ نے ٹیسٹ کی منظوری دے دی۔ پروگرام سے پنجاب ریسکیو کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ ہوگا۔ عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کی 74ویں سالگرہ کی تقریب، گورنر، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، صوبائی وزراء اور چیف سیکریٹری کی شرکت۔ ترک اور چین کے قائم مقام قونصل جنرل نے کیک کاٹا، کہا دونوں ملک روشن اور پرامن مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ محترم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم کی صدارت میں ختم نبوت کانفرنس، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی خصوصی شرکت۔ فرقہ نے کہا کہ ملک کا آئین اسلامی ہے، سازش کے ذریعے ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، گھروں کو برقی کمکموں سے سجانے کے لیے خریداری عروج پر، بازاروں میں منفرد اور رنگا رنگ لائٹنگ کی دکانیں اور سٹالز سج گئے۔ بحریہ ٹاؤن میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ادارہ محمد سجاد کی رہائش گاہ پر محفل میلاد، نعت خوانوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پیر سید وجیہ الحسن بخاری نے حضور اکرم کی ولادت باسعادت پر روشنی ڈالی۔ یو ایس ایجوکیشن ساؤتھ ایشیا ٹور کے تحت ایک روزہ یونیورسٹی ایکسپو، امریکی کونسل جنرل کی خصوصی شرکت، پریسٹن کی ہاکنز نے ایجوکیشن فیئر کا دورہ کیا اور طلباء سے ملاقات بھی کی۔ امریکی جامعات کے نمائندوں نے طلباء کو مختلف تعلیمی پروگرام سے متعلق بریفنگ دی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے کندھے کی سرجری کا امکان، ذرائع کے مطابق نسیم شاہ کو طبی معائنے کے بعد سرجری کی تجویز دی گئی۔ فاسٹ بالر 4 ماہ میں مکمل صحت یاب ہوں گے۔ پی سی بی اور کھلاڑیوں کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ حل نہ ہو سکا، 3 ماہ گزرنے کے باوجود نئے معاہدے جاری نہ ہو سکے۔ قومی کرکٹرز کا ورلڈ کپ میں بغیر معاہدوں کی شرکت کا خدشہ بڑھ گیا، 4 ماہ سے کرکٹرز کو کوئی ادائیگی نہیں ہوئی۔ اور رحیم سٹور بابڈا ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب تقسیم انعامات کا 8واں روز، سینئر صحافی اسامہ غازی اور ایڈوکیٹ انس غازی کی خصوصی شرکت۔ تراندازی میں شہری محمد مسعود اور محمد عدیل صدیق نے عمرہ کے ٹکٹ جیتے۔ سی او رحیم سٹور رانا عبدالرافع نے کہا، رحیم سٹور کی تمام برانچز پر 30 ستمبر تک خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔